یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کربلا کی مٹی سے جڑی آنکھوں کو رلا دینے والی ایک ایسی حقیقت ہے جس نے مدینے کے لوگوں کو کھلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی اس کبوتر کی ہے جو کربلا کے میدان سے اڑا اور مدینے میں ایک نابینا لڑکی کی آنکھوں میں بینائی بن کر اترا۔ یہ کوئی عام پرندہ نہ تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا مہمان تھا۔ روز آتا، سلام کرتا، محبت بھری نگاہوں سے امام حسین کو دیکھتا اور پھر حضرت امام حسین کے قدم کا بوسہ لیتا اور لوٹ جاتا۔ مگر آج اس کے پر کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسے وہ آنے والے وقت کی آہٹ سن چکا ہو۔ ظلم کی آندھیاں چل رہی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے اور خدا کے سب سے پیارے نبی کے پیارے نواسے امام حسین تنہا میدان جنگ میں تھے۔ عاشورہ کا دن، جب زمین سرخ، آسمان خاموش اور ہوائیں سوگوار تھی، حضرت امام حسین کی گردن پر جب ظلم کا خنجر چلا تو وہ کبوتر چیخ مار کر حضرت امام حسین کے خون میں بھیگ گیا اور اپنے پروں پر شہادت کا پیغام لے کر وہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کبوتر جب مسجد نبوی کی گنبد پر جا بیٹھا تو اس کی حالت دیکھ کر مدینے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ کبوتر سفید تھا مگر خون میں رنگا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، درد سے، وفا سے، عشق حسین میں۔ یہ سفید کبوتر مسجد نبوی کے گنبد سے اڑ کر ایک درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پر بیٹھ کے روتا رہا۔ یہ سفید کبوتر مدینے کے لوگوں کو یہ پیغام دینے آیا کہ نبی کے پیارے نواسے کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سفید رنگ کا جو کبوتر ہے وہ اسی کی نسل میں سے ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا، اس میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اس کو اچانک بخار کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے والے سب لوگ باتیں کرنے لگے اور اس سے شدید نفرت کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ان کو نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس جگہ سے بہت دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اپنی رہائش اختیار کی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس شام میں چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مگن رہا کہ اس کو شام ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اتنے میں اس کی بیٹی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، میرے والد اب تک نہیں آئے۔ وہ لڑکی اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخنے کی بہت آواز آ رہی ہے۔ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کے آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر
خون میں بھیگا ہوا بیٹھا ہے اور اس کے کچھ قطرے خون کے اس کے جسم پر بھی گر گئے، اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا، اور اس خون کی برکت سے اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین کے خون کی برکت سے لڑکی کو شفا مل گئی۔ اس خون کی برکت سے لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے والد کو ڈھونڈا اور اس کو ساری بات بتائی تو یہودی باپ نے اپنی بیٹی کی بینائی دیکھی اور وہ رونے لگا، اور اس نے کہا اگر یہ خون کسی کے جسم کو شفا دے سکتا ہے تو اس کا دین دلوں کو زندہ کیوں نہیں کرتا۔ اس نے اسی وقت دل سے اسلام قبول کیا اور بیٹی کے ساتھ زندگی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی۔ سفید کبوتر آخری بار آسمان پر اڑا جیسے آسمان بھی رو رہا ہو اور زمین بھی تھر تھرا رہی ہو۔ آج بھی اگر تم کسی سفید کبوتر کو خاموش آنکھیں جھکائے تنہا دیکھو تو سمجھ لینا وہ کبوتر اس لمحے کا گواہ ہے جو کربلا میں ہوا۔ اس کے پر آج بھی امام حسین کے لہو سے معطر ہے، اس کی سانس میں آج بھی صدائے حق باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے گا۔